ابو الحارث شیر کی کربلا آمد کیسے ہوئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا شیر رکھا ہوا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ اس کو مولا علیہ السلام سے بہت پیار تھا۔ چونکہ مولا حسین علیہ السلام کا گھر مسجد کے ساتھ ہی تھا، وہ شیر باہر بیٹھا رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، شیر جوان ہو گیا۔ کچھ صحابہ کرام کو ابو الحارث سے تکلیف محسوس ہوئی تو انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اس شیر کو مدینے میں نہیں رہنے دیں گے۔ آخر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین کا شیر جوان ہو گیا ہے، ہمیں ڈر ہی رہتا ہے کہ کہیں ہمیں کاٹ ہی نہ لے۔ جنگل کی چیز ہے، جنگل میں ہی اچھی لگتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جنگل نہ چھوڑائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل تم کو یہ شہر مدینہ میں نظر نہیں آئے گا۔ شام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا حسین، تمہارا شیر تو جوان ہو گیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور نانا جان کی گردن میں باہیں ڈال کر بولے، جی نانا جان، جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا ہے مجھ سے محبت زیادہ کرتا جا رہا ہے، میرے بغیر نہیں رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین بیٹا، آپ کے نانا کے صحابی ڈرتے ہیں، اس سے وہ نماز کے لیے آتے ہیں، ان کو ڈر ہے کہ یہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، بیٹا اسے آزاد نہ کر دیں۔ یہ کہنا تھا کہ اتنے موٹے موٹے آنسو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پر آئے، مگر مسکرا کر فرمایا، نانا جان، آج کا دن نکال لیں، کل ابو الحارث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے اور فرمایا، نانا جان دیکھیں، باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا حسین علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا۔ جب مولا تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے آئے تو ابو الحارث نے کہا، مولا آج اتنی جلدی احسان؟ مولا علیہ السلام نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے مولا، میں جاتا ہوں، پر ایک شرط ہے، پھر ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تاریخ یاد کر، 61 ہجری 10 محرم، میدان کربلا کے نیل ٹیلی کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا، مولا آواز کون دے گا؟ آپ نے فرمایا، نہیں، آپ کا بھائی عباس۔ آپ نے فرمایا، نہیں تو پھر؟ مولا علیہ السلام روئے اور فرمایا، میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی یا ہماری اماں فضا آواز دیں گی؟ آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر اماں فضا نے ابو الحارث شیر کو آواز دی تھی۔ وہ روز عاشوراء کے بس بی بی فضا نے آواز دی، ابو الحارث جلدی آ، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشے پر گھوڑے بھاگ رہے ہیں۔ مگر افسوس، جب ابو الحارث کربلا کی زمین پر پہنچا تو امام علی مقام کی لاش 7 حصوں میں تقسیم تھی۔ دیگر کتب میں یہ واقعہ اس طرح رقم کیا گیا ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش مطہر کی نگہبانی کے لیے شیر کا آنا، بعد شہادت امام حسین علیہ السلام یہ شور و غل برپا ہونا کہ عمر بن سعد کا حکم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں اور لاش مبارک پامال کر دی جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہوگی۔ اور بس بن عبداللہ سے روایت ہے، جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، لشکر عمر ابن سعد نے چاہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مطہر کو پامال کریں۔ اس وقت بی بی فضا کنیز بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے زینب سلام اللہ علیہ خاتون سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سفینہ غلام آزاد کیا تو ان کی کشتی دریا میں تھی اور ایک جزیرہ پر ٹھہری۔ اس جزیرے میں ایک شیر رہتا تھا، وہ سفینہ پر حملہ آور ہوا تو میں نے اس شیر کو مخاطب کر کے کہا
کہ اے شیر میں آزاد کردہ رسول اللہ ہوں، مجھے اذیت نہ دے۔ جیسے ہی شیر نے نام مبارک سنا فوراً راستے سے ہٹ گیا اور ہلاک کرنے سے باز رہا اور راستے تک پہنچا دیا۔ پھر فضا نے کہا، اے زینب عالیہ، میں نے سنا ہے کہ ہوائی کربلا میں ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر شیر کو آواز دوں اور اس دلدوز واقعے کی اطلاع کروں، شاید کہ شیر حفاظت لاش امام مظلوم کر سکے۔ بی بی زینب خاتون نے فضا کو اجازت دی اور فضا نے تعمیل حکم میں صحرا کا رخ کیا اور نامعلوم کس قدر مسافت طے کی اور کس طرف گئی۔ بہرحال شیر تک پہنچی۔ شیر نے دیکھ کر چنگاڑ ماری مگر فضا نے آواز بلند فرمایا کہ اے شیر، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ لشکر نواسہ رسول حسین ابن علی کی لاش کو پامال کرنا چاہتا ہے؟ جیسے ہی شیر نے جناب فضا سے یہ سنا قتل گاہ کی طرف چلا، لاش امام مظلوم کے نزدیک پہنچا اور باحسرت نظر ڈالی اور اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان لاش مطہر کو لے لیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس حیوان نے خون امام حسین علیہ السلام سے پیشانی رنگی کی اور روتا رہا، اور جب کوفی لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر لاش امام حسین علیہ السلام کو پامال کرنے آئے، دیکھا کہ شیر موجود ہے، گھوڑے وہاں نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے۔ سواروں نے بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ جب اس واقعے کی عمر بن سعد ملعون کو خبر ہوئی تو کہنے لگا کہ اس کو کسی پر ظاہر نہ کیا جائے، یہ ایک فتنہ ہے۔ بی بی فضا نے شیر کے آنے کی خبر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو سنائی اور اسی طرح لاش مطہر پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ کتاب ریاض القدس۔ کچھ لوگوں نے روایت بیان کی ہے کہ بی بی فضا نے شیر ابو الحارث کو امام حسین علیہ السلام کا لاشا ڈھونڈنے کے لیے بلایا تھا، جو کہ یزیدی فوج نے لاش اقدس پہ گھوڑے دوڑا کے پامال کر دیا تھا، اور وہ گھوڑے کسی اعلیٰ نسل کے گھوڑے کے نام سے مشہور تھا، جنہوں نے اپنی ٹاپوں سے نبی کے نواسے کا لاشا روند ڈالا تھا۔ کتب مقاتل میں ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جب ان کی لاش اقدس پر دوبارہ گھوڑے دوڑائے جانے کا بندوبست کیا گیا تو حکم بی بی زینب کے مطابق بی بی فضا نے ابو الحارث نامی شیر کو آواز دی اور اس نے برآمد ہو کر لاش مبارک کی حفاظت کی تھی۔ کربلا میں اس مقام کو شیر فضا کہا جاتا ہے۔ واضح رہے، یہ شیر ابو الحارث مولا علی علیہ السلام کا پالا ہوا شیر تھا، جو کہ خاندان نبوت کا وفادار تھا اور آج بھی مولا علی سرکار سے منسوب ہے۔